جتنا کثرت سے آپ اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں اتنی کثرت کیا کیجیے. یقین مان لیجیے میری بات کا. میں آپ کو بتاؤں یہ جو ہمارا وجود ہے نا وجود، یہ جو 5 سے 6 فٹ تک کی ہماری باڈی ہوتی ہے، ہم صرف اس کا ہی شکر ادا کرنا شروع کر دیں نا تو آپ بلیو کریں میری بات کا، اس میں اللہ کی عطا کردہ جو آنکھ کی بینائی ہے نا، آنکھ کی بینائی، ہم اس کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے، اس کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. ایک حدیث پاک کا مفہوم اس وقت میرے ذہن میں آ گیا، اور وہ ایسی حدیث پاک ہے جب میں نے اس کو پڑھا ناظرین تو میں ہل کر رہ گیا. ہمیں کس بات پر ناز ہے؟ اپنے سجدوں پر، اپنی عبادتوں پر. قرآن کی تلاوت ہم کرتے ہیں اس لیے، یا صدقات و خیرات ہم کرتے ہیں اس لیے. اسی باتوں میں مطلب انہی باتوں پہ ناز ہوتا ہے نا ہمیں کہ بنیادی طور پہ ہم حق تو ہم ادا کر ہی نہیں سکتے، تو ہم حق ادا کرنے کی جو بات کرتے ہیں، آئیے میں آپ کو ایک روایت کی طرف لے کے چلتا ہوں. حجرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے، نورانی حجرے سے باہر تشریف لائے، اور آپ نے فرمایا کہ ابھی ابھی جبرائیل امین آئے اور انہوں نے آ کے مجھے ایک خبر دی کہ پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا، اس نے 500 سال تک اللہ کی عبادت کی. کتنی؟ 500 ایئرز، 5 سینچریز کی بات کر رہا ہوں میں. 5 مہینوں کی نہیں، 5 سالوں کی نہیں، 50 سالوں کی نہیں، 500 برس تک اس نے اللہ کی عبادت کی. اور کیسے کی آپ کو معلوم ہے؟ اس نے ایک پہاڑ کا ٹیلا، مطلب ایک ٹیلا تھا جو سمندر کے بالکل بیچ میں تھا، وہ ٹیلے پہ جا کے اللہ کی عبادت وہ کرتا تھا، اور چاروں طرف اس کے نمکین پانی، چاروں، اور میلوں میل، ہزاروں میل تک پھیلا ہوا تھا. یعنی کوئی خوراک نہیں، کوئی آدم نہیں، آدم ذات نہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی انتظام نہیں. اور وہ دعا کرتا تھا کہ یا اللہ مجھے سجدے کی حالت میں موت آئے. اب آپ سوچتے ہوں گے کہ صاحب وہ کھاتا پیتا کیا تھا؟ تو اللہ نے اپنی قدرت سے انار کا ایک درخت لگا دیا تھا، سیزنل پھل ہے لیکن اللہ نے اپنی قدرت سے لگا دیا تھا، اور ایک انگلی کے برابر جو ہے اتنی چوڑائی ہوگی تو ایک پانی، میٹھے پانی کا چشمہ اس کے لیے جاری کر دیا تھا. وہ کرتا یہ تھا کہ صبح وہ ٹیلے سے اترتا، انار لیتا، کھاتا، رات کو کھاتا، اور پانی جو چشمے کا ہوتا اس کو پیتا، اور بس اس سے سیراب ہو جایا کرتا تھا، اور بس یہ دعا کرتا تھا کہ یا اللہ مجھے سجدے کی حالت میں موت آئے. جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ میں آتے جاتے اس کو دیکھتا تو میرے علم کے مطابق میں نے دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے اور وہ شخص اللہ کی بارگاہ میں موجود ہے. اب منظرنامے پہ ذرا غور کیجیے گا. اللہ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، میں نے اپنی رحمت کی وجہ سے اسے بخش دیا. بات ختم ہو گئی، قصہ تمام ہو جانا چاہیے تھا بھائی. رحمت کی بخش دیا، ختم، اب تو دوسری کوئی بات نہیں. اس نے سوال کر لیا یا اللہ مجھے میری عبادتوں کی بنیاد پہ بخش دے، میرے اعمال کی بنیاد پہ، اپنی رحمتوں کی بنیاد پہ نہیں. اللہ نے پھر ریپیٹ کیا، میں نے تجھے اپنی رحمت کی بنیاد پہ بخش دیا. اس نے پھر دوبارہ وہی بات دہرا دی کہ یا اللہ اپنی رحمت نہیں بلکہ میرے اعمال کی بنیاد پہ مجھے بخش دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے فرشتوں کو کال دی، بلوایا، اور فرمایا کہ اسے گھسیٹ کر جہنم میں لے جاؤ. اب جیسے اسے جہنم کی طرف لے کے جانے لگے تو جہنم کی اسے تپش محسوس ہوئی. تو اس نے سارے بلبلانا شروع کر دیا. اس نے کہا جی مجھے اللہ کی بارگاہ میں پھر لے جایا جائے. اللہ کی بارگاہ میں آیا، عرض کیا یا اللہ مجھے اپنی رحمت کی بنیاد پہ بخش دے. اب معلوم ہے اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کہ اس کے اعمال کو اور اس کی عبادتوں کو، یعنی جو نعمتیں ہم نے اس کو عطا کی ہیں وہ، اور جو اس کی عبادت ہے اس کو، اس کا موازنہ کرو. موازنہ کیا گیا. موازنہ کرنے کے بعد پتہ کیا چلا معلوم ہے؟ پتہ یہ چلا کہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک بینائی عطا کی ہے نا، ایک بینائی صرف اس کو، اس بینائی نے اس کی 500 برس کی جو عبادتیں تھیں اس کا مکمل طور پہ احاطہ کر لیا تھا. انسانی وجود کی باقی نعمتیں تو چھوڑ دیجئے کہ اللہ نے اس کو کان دیا ہے، ہاتھ دیے ہیں، پیر دیے ہیں، دل دیا ہے، دماغ دیا ہے، جسم کے اندر خون روا دوا ہے، سب کچھ ہے. ساری نعمتیں ایک طرف کر دیں، 500 سال کی عبادت کو آنکھ کی ایک بینائی نے مکمل طور پہ گھیر لیا، اس کا احاطہ کر لیا. اللہ نے فرمایا اب کیا چاہتا ہے؟ عرض کیا یا اللہ اپنی رحمت کی بنیاد پہ بخش دے. وہ تو کریم ہے، رحیم ہے، بخشنے والا ہے. اس کی رحمت جوش میں آئی، اس نے کہا کہ میں نے تجھے اپنی رحمت کی بنیاد پہ بخش دیا. مطلب کیا ہے سمجھانے کا؟ مطلب یہ ہے کہ ناز اس بات پہ مت کیجیے گا کہ میں سجدے کرتا ہوں، فخر اس بات پہ مت کیجیے گا کہ میں تلاوت کرتا ہوں، اس بات پہ زام نہیں ہونا چاہیے کہ میں بہت متقی اور پرہیزگار ہوں یا بہت سخی ہوں. نہیں، کچھ نہیں، سب فارغ ہو جاتی ہیں باتیں. یقین مانیے یا تو اللہ کی رحمت کام آئے گی یا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کام آئے گی.